شب قدر کی فضیلت کے بارے میں آج ہم آپ سے ناظرین بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام مخلوقات کی عمریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے کم عمر دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ چونکہ کم عمری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سابقہ امتوں کے برابر اعمال صالحہ انجام نہ دے سکیں گے، تو اللہ عز و جل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کے ساتھ جو دوسری امتوں کے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر میں عبادت کی فضیلت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں اخلاص اور ایمان کے ساتھ عبادت کی تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ پر تبصرہ کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، رمضان المبارک کے صیام کی برکت سے صغیرہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تراویح کی برکت سے کبیرہ گناہ ہلکے ہو جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے شب قدر میں درجات بڑھ جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رمضان المبارک میں صیام اور قیام کے ذریعے بخشش ماہ رمضان المبارک کے آخر میں حاصل ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے ذریعے بخشش میں تاخیر نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتام تک شب قدر کب آتی ہے؟ پیارے بھائیو، اللہ عز و جل شب قدر کو اپنی رضا الہی سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔